جی بھائی، بھائی کا سوال ہے کہ اپنا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو ہندو لوگ مانتے ہیں کہ ان کے وہ جو طوفان نوح آیا تھا وہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، تقریباً پوری دنیا جانتی ہے، تمام قبائلے کے لوگ وہ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، اور کچھ لوگ بچے تھے وہ جو ایک سچ کے راستے پر تھے، اچھائی کے راستے پر تھے۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ میں اس کے لیے یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ قرآن، یہ اسلام، یہ پورے مسلمان جو ہے مانتے ہیں، بلکہ غیر جو مذہب ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید عرب میں تقریباً 1450 سال جی پہلے نازل ہوا تھا ایک عربی پر جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سب سے پہلے جو قرآن مجید میں ذکر ہے جس کا تورات کتاب کے نام سے، تورات ویسے بہت زیادہ کتابوں کا ذکر موجود ہے لیکن نام سے نہیں، نام سے صرف 3 کتابوں کا ذکر ہے، چوتھی قرآن ہے۔ یہ 4 کتابیں ٹوٹل ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ توریت ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور درمیان میں ایک اور کتاب زبور وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہے وہ آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوتار اس کے اوپر نازل ہوئی۔ تو یہ سب جانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ تمام مذہب جو ہیں یہ ابراہیمی مذہب ہیں، جبکہ ہندو لوگ ابراہیمی مذہب کو بالکل نہیں مانتے۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہماری جو وید ہے یہ الہامی کتاب ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، اور یہ مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں یہ نازل ہوئی تھی روشنیوں کے اوپر۔ چنانچہ حنود اور ابراہیم مذہب کے کسی بھی پیغمبر کو یہ نہیں مانتے، ہندو لوگ ابراہیمی مذہب کو بالکل نہیں مانتے۔ اور ایک بات اور ہے، مذہب عالم میں تمام جو ہسٹریز ہیں اگر پڑھ کے اٹھا لیں، کوئی بھی تاریخی مذہب ہے، کوئی پرانا ہے نیا مذہب ہے، تاریخ اٹھا لیں، ان کو کوئی نہ کوئی بانی ضرور ہوگا۔ جس طرح بدھ مذہب میں ایک بہت زیادہ اعلیٰ شخصیت اپنے زمانے میں تھی، بہت ہی اعلیٰ اور عظیم شخصیت جس کا نام گوتم سدھارتھ تھا، گوتم بدھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایرانیوں میں جو اہل فارس تھے، ان کے پاس جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے ہیں، زرتشت اس کا نام تھا، یہ فارسی لوگ ان کا جو مذہب ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ مطلب جو بھی مذہب ہے تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی بانی، کوئی نہ کوئی اوتار ضرور ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے ضرور ہے۔ لیکن وید ایک ہندو دھرم ہے، ہندو دھرم ہے، مذہب ہے جس کے جو ویسے دھرم جو نام ہے یہ مضبوطی اور قیام رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہندو وحد ایک مذہب ہے، دھرم ہے جس کا نبی آج تک کھویا ہوا ہے۔ یہ الہامی کتب جو ہیں آج تک کسی بھی ہندو کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں آدمی پر نازل ہوئی، فلاں پیغمبر پر نازل ہوئی، فلاں جو اوتار ہے اس کے اوپر نازل ہوئی، اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اس بارے میں بھی۔ ہمارے پاس ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، ان کے کھوئے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے بعد جس دن وہ حشر ہوگا اور 50,000 کا وہ ایک دن ہوگا، اس دن وہ سب انبیاء، تمام مخلوقات، انس و جن جو کھڑی ہو جائے گی، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی امت کو احکام خداوندی سے سرشار کیا تھا، کیا انہوں نے خدا کے جو احکامات تھے کیا ان کو پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے بے شک اے اللہ، میں نے آپ کے تمام احکامات اپنی امت تک پہنچائے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تم تک ہمارے احکام پہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات سے مکر جائیں گے، بالکل ہی انکار کر دیں گے، پھر جائیں گے اس بات سے اوپر اور انکار کر رہے ہیں کہ ہماری طرف کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی بتانے والا احکامات خداوندی بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ خداوند یکتا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، وہ تو ہمیشہ سے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے؟
وہ کہیں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں. پھر یہ امت اور وسلم گواہ بنیں گے اور بتائیں گے کہ اے خداوند یکتا، اے تمام جہانوں کا رب، اے رب العالمین، نوح علیہ السلام نے، آپ کے پیغمبر نے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا تھا، تو پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم؟ تو ہم کہیں گے کہ اے خداوند یکتا، اے رب کائنات، ہم نے تیری اس کتاب جو ایک معجزاتی طور ایک کتاب ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، ایک مستقل کتاب ہے، جو ایک معجزوں کا معجزہ ہے، قرآن حکیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے احکامات خداوندی پہنچا دیے تھے، اور یہ بات سچ ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ایک طرف سے ہم جانتے ہیں کہ ہندو قوم کا نبی کھویا ہوا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اور یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت انہیں پہچاننے سے انکار کر دے گی. اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ہندو آج کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی نبی آیا نہیں، ہمیں تو کسی نے کوئی پیغام دیا نہیں. دوسری بات یہ کہ جن کو یہ وید کا پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلامی کتاب، کہیں نہ کہ کسی نہ آدمی پر یہ نازل تو ہی ہے نا، کیونکہ ان میں اگر توحید آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید اور اس کی توحید بالکل ملتی جلتی ہے. بہت زیادہ ان کی چیزیں جو اسلام اور ہندو مذہب میں وید میں جو یکسانیت رکھتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کبھی وضاحت سے بات کروں گا. گرمی بہت زیادہ ہے، اور امت جو ہے یہ پہچاننے سے انکار کر دے گی، اور یہ کہے گی کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، یہ قوم ہندو نہیں. فی الحال ہمارا یہ قیاس اگرچہ بہت کمزور ہے، لیکن اب کچھ مزید نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے میں اس بات سے وضاحت کر چکا ہوں، نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے. اولین مقدس کتابیں کے لیے قرآن میں مجید میں صحف الاولہ اور زبر الاولین سے میں یہ بات پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ان کی جو وید ہیں یہ وہ زبر الاولین میں سے ہیں جو پہلے صحف نازل ہوئے تھے. اور ہندو لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے یہ کب اور کیسے نازل ہوئے تھے. میں قربان جاؤں ان مسلمانوں کے اوپر، ان عالموں کے اوپر، ان محققین کے اوپر جنہوں نے اس کی بھی کھوج نکالی تھی. اس کی حقیقت دوسری جانب ہمارے سامنے مورخین ہندوؤں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی ہے، ان کا مذہب، ان کی مقدس کتابیں دنیا کی اولین مذہبی کتابیں ہیں. یہ کہ سب سے پہلے جو مذاہب تھے، بنیادی مذاہب میں سے یہ کتابیں موجود ہیں. اس لیے ہندو اپنے مقدس صحائف کو آد گرانتھ اور اوگیان کہتے ہیں. یہ امر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک اور بات بتا دوں، آد گرانتھ اور اگیان یہ سنسکرت کے لفظ ہیں. اگر آپ عربی میں ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کے معنی زبر الاولین یا صحف اولہ ہی آئیں گے. قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا ہے زبر الاولین، وہ جو پہلے نازل ہوئی تھیں کتابیں، قرآن مجید میں بالکل اس طرح وضاحت کر دی. یہ سنسکرت کے لفظ ہیں آد گیان اور او گیان. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. مشہور عالم محققین ڈاکٹر حمید اللہ جو زبر الاولین کے حوالے سے قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طوفان نوح کی بات کرتے ہیں. اس میں سے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے. طوفان نوح اور ہندو لوگوں کے درمیان میں ان کی کتابیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں. دنیا میں ایک عظیم طوفان یا سیلاب آنے اور اس میں ایک فرسادہ خدا کے ذریعے نیک لوگوں کو کشتی میں سوار ہو کر بچ جانا، یہ واقعہ دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. جاوا، ملیشیا، انڈونیشیا اور دیگر ملک کے لوگوں نے اپنی داستانوں میں، لوک داستانوں میں یہ زبانیں یاد کیا ہوا ہے. ان میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اگر ان کی پوری تحقیق اور وضاحت کر لی جائے تو ان کا جو رزلٹ ہے، ان کا جو مفہوم ہے، وہ ایک ہی بات پہ آتا ہے. ہندو دھرم میں اس واقعہ کو جل پرلی اور منو کے نام سے بیان کیا گیا. منو یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام، جل پرلی یعنی کہ وہ سیلاب عظیم، ایک طوفان سیلاب کو کہتے ہیں. منو کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک ایک ہستی کو کہا جاتا ہے منو کو، جس سے نسل جاری ہوئی. پرانوں میں جن منو کا ذکر ہے ان میں سے ایک منو کا نام تیسیا ہے. پران، وید اور دوسری کتابوں میں جس منو کا ذکر ہے وہ منو غالباً حضرت نوح علیہ السلام ہے. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور منو کے بیٹوں کے متعلق یہ مماثلت بھی قابل غور ہے. میں ایک انجیل کے اپنا کتاب پدیش کے بارے میں ایک چیز لے کر آیا ہوں. اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کاریگر تھے، یعنی کہ وہ کاریگر تھے لکڑیوں کے. یہ چیزیں فرنیچر جو ہے وہ بنایا کرتے تھے. اس طرح کی کشتیاں بنایا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی جو ہے ٹیبل وغیرہ بیٹھنے کی جگہ، یعنی کہ جو چیزیں ضرورت کی ہوتی تھیں وہ بنایا کرتے تھے.
جنہوں نے ایسا برج بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ جو آسمان تک پہنچ جائے. آسمان کے ویسے تو نہیں پہنچے گا, پانی کے ذریعے پہنچے گا, یا تو ہوا کے میں اڑ کر کے جہاز کی طرح جائے گا. اور یہی بات وید رشی منو کے بیٹوں کے بارے میں ہمیں رگ وید میں ملتی ہے کہ منو کے بیٹے ربو بہترین کاریگر تھے, یعنی کہ وہ بھی جو ہے لکڑی کا کام اس طرح کا کرتے تھے. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو آگ کر دیا تھا, یعنی کہ ایک بیٹے کو نکال دیا تھا کہ وہ اسلام کے اوپر نہیں آیا تھا, وہ خدا بند یکتا کی جو عبادت میں نہیں آیا تھا, اس نے حکمت خدا بندی سے انکار کر دیا تھا. اور منو نے بھی ایک بیٹے نبید کو آگ کر دیا تھا. یہ بات بہت زیادہ یہ سب بھی جانتے ہیں, ہندو لوگوں میں یہ عام ہے کہ منو کے جو 3 سے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹا جو انہوں نے آگ کر دیا تھا کیونکہ وہ احکامات خدا بندی میں نہیں آیا تھا, اس نے انکار کر دیا تھا ان باتوں کا اور وہ شرک پاری رہا. اس طرح انہوں نے ایک معروف فرانسیسی مصنف دیو بائس اس کا نام ہے, انہوں نے 40 سال لگائے ہندو مذہب کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے. 40 سال تک ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور انہیں سمجھا اور انہیں جانچا. ہندو رسم و رواج پر سب سے مستند کتاب لکھی انہوں نے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مشہور شخصیت جس کا جو کہ ہندوؤں کے یہاں بہت مقدس ہے, جسے وہ مہانو کے نام سے جانتے ہیں, اور سیلاب کی تباہی سے ایک کشتی کے ذریعے بچ نکلے, جس میں 7 مشہور رشی سوار تھے. مہانو 2 لفظوں میں ماہ اور نو. ماہ کے معنی ایک عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے, ہنو کے معنی غالباً نوح علیہ السلام ہی ہیں. ہندو جو لوگ ہیں نوح علیہ السلام کو منو کے نام سے جانتے ہیں, اور طوفان نوح کے واقعے کو ہنود جل پر لیاون یعنی پانی کا عظیم سیلاب جل پر لی. ویدوں میں بھی ہمیں کئی مقامات پر کشتی نوح اور طوفان کا ذکر ملتا ہے. آئیے ویدوں میں ہم دیکھتے ہیں. رگ وید میں منڈل نمبر 9 سوکت نمبر 73 اور منتر نمبر 1 میں اس اثر نے 3 بلندیوں کو قابو کرنے کے لیے صداقت کشتی بنائی جو اعمال صالح کرنے والوں کو پار لگاتی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں بھی اس طرح کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں, جو صداقت یعنی کہ عمل صالح کرنے والے ہیں, جو بد عمل کرنے والے ہیں ان کے اوپر تو عذاب آئے گا, جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو اس میں سبار ہونا ہوگا. آئیے رگ وید کا دوسری منتر کا مطالعہ کرتے ہیں. رگ وید منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 178 اور منتر نمبر 2 یعنی کہ 2 میں ہے کہ چونکہ ہم نے اندر کے لیے تحائف پیش کیے ہیں سو ہم اس کی طرف چڑھیں گے. اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے ہندوؤں کے ہاں. اس کو مانا جاتا ہے جو پہلے میں ایک منتر میں پہلے جو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس کو وہ ایک اکیلا ہے, اس کو اندر بھی کہتے ہیں, اس کو اگنی بھی کہتے ہیں, یعنی کہ اس کے بہت سے ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے. کشتی چڑھیں گے گویا امن و سلامتی یعنی کہ اسلام کی امن و سلامتی والی کشتی پہ ہم چڑھیں گے, یعنی کہ اسلام کے معنی پہ امن و سلامتی ہے, یعنی کہ اسلام کی کشتی پر دور دور تک پھیلے ہوئے وسیع جہانوں کی مان ہم دونوں وقت سلامتی میں رہیں گے. یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے رگ وید میں. آئیے ہم جو متسیہ پران ہے ان کی جو کتاب ہے ان کے بارے میں اسلام کے بارے میں تھوڑی سی جانچ پڑتال تحقیق کرتے ہیں. تب بھگوان یہ بات متسیہ پران ادھیائے نمبر 1 شلوک نمبر 29 تا 35 یہ لگاتار جو ہے وہ بار ہے. تب بھگوان منو سے یوں بولے, ٹھیک ہے, تم نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا. اے زمین کے رکھوالے, تھوڑے عرصے میں پہاڑ جنگل اور کونوں سمیت زمین سے بھر جائیں گے. یہ زمین پانی سے بھر جائے گی اور اس لیے زمین کے سردار تمام جانداروں کی حفاظت کے لیے تمام دیوتاؤں کے ذریعے اس کشتی کو تعمیر کیا گیا. اسے اے میرے وفادار بندے, جتنے بھی قسم کے جاندار ہیں ان سبھی بے سہاروں کو اس کشتی میں چڑھا کر تم ان سب کی حفاظت کرنا. یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر کیا گیا کہ تمام جانداروں کے ایک جوڑا جو اس کشتی میں سوار کر لیا جائے گا, پرندوں کا بھی. اس طرح یہ بات متسیہ پران جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب مانی جاتی ہے اس میں یہ موجود ہے. آئیے بھوشیہ پران ان کی جو کتاب ہے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کا بھوشیہ پران کا جو شلوک نمبر جو ہے 45 تا 60 تک یہ بات بیان کی جا رہی ہے. وشنو کا بندہ, وشنو خدا بندی کی ایک صفت اللہ کو کہتے ہیں. وشنو کا بندہ دھیان میں محو تھا, وہ مگن تھا اپنے دھیان میں. ایک بار وشنو نے اسے خواب میں بتایا. ہم جانتے ہیں کہ خواب بھی جو پیغمبروں کی وحی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. خواب میں بتایا کہ اے پیارا نوح سنو, 7ویں دن حشر برپا ہوگا, یعنی کہ 7 دن کے بعد جو ہے یہ عذاب جو ہے وہ شروع ہوگا. تم لوگوں کے ساتھ کشتی میں فوراً بیٹھ جانا. اے اندر کے بھگت,
اپنی جان بچاؤ تم سر بلند رہو گے۔ اس طرح مان کر اس بزرگ ہستی نے 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 3000 فٹ گہری خوبصورت کشتی ایجاد کی، اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے۔ سبھی جانداروں کو جوڑو اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ سوار ہو کر وشنو کے دھیان میں محو ہو گیا، یعنی کہ وہ اس کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور 40 دن تک زبردست بارش ہوئی۔ بھارت ورش پانی سے ڈوب گیا اور 4 سمندر مل گئے اور بےکراں ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ طوفان ختم ہونے پر وہاں رہنے لگے، یعنی کہ ہندوستان میں رہنے لگے 40 دن کے بعد۔ ان کے بیٹے سام، حام اور یاقوت، ان کی کچھ روایات میں اور یافت بھی نام جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن زیادہ تر یاقوت کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ سام، حام اور یاقوت نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بات بھوشیہ پران شلوک نمبر 45 سے 60 میں موجود ہے۔ ان شلوکوں میں اصل سنسکرت میں نو کی جگہ نیو استعمال ہوا ہے، سام کی جگہ سم استعمال ہوا ہے، اور یجروید کی تفسیر میں طوفان نوح کے حوالے سے مزید تفصیل ہے۔ آخر میں ایک اہم ترین شہادت ہندوؤں کے حضرت نوح علیہ السلام سے تعلق کے حوالے سے یہ ہے کہ اکثر قومیں اپنا کیلنڈر کسی مذہبی روایات سے شروع کرتے ہیں، جس طرح جو مسلمان ہیں یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شروع کرتے ہیں، جو کرسچن ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں، اور ہندو ہیں وہ اپنے موجودہ جو عہد کلیوگ، اس عظیم واقعہ یعنی کہ جل پریاون یعنی کہ عظیم جو واقعہ پیش آیا یہ سیلابی، اس سے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 40 دن کے بعد یہ پھر نسل جو سام اور حام اور یاقوت جو چلی اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر 60 سال کے وقفے کو 1 سال مانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک وضاحت اور بھی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا جو درمیانہ وقفہ ہے وہ تقریباً 10 صدیوں کا ہے، 10 قرون کا ہے، 10 نسلوں کا ہے۔ اس کے اوپر بات یہ ہے کہ مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ قرون لفظ حدیث میں ہے، قرون زمانے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 10 زمانے، ایک زمانہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، ایک زمانہ 10,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، ایک زمانہ 60,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہندو کی جو پرانی رسم کتابیں ہیں اس وقت کے اگر وہ سال کو گنتے تھے تو وہ 60 سال کا 1 سال ہوا کرتا تھا، 60 سال کا یعنی کہ 1 سال۔ قرآن مجید کے گواہی کے بعد ہم تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگرچہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ طوفان نوح 5000 تقریباً 5000 قبل مسیح سے پہلے کسی دور میں آیا تھا اور کسی محلے وسطی ایشیا تھا، براہ راست آریوں سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے جو بعد میں ہندوستان میں اترے، لیکن یہ محلے وقوع اگر تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعد ماہرین کا خیال ہے کہ طوفان نوح بین النہرین تہذیب کا واقعہ ہے، تو اس کے آثار ہمیں آریائی کلچر کے بجائے قدیم وادی سندھ سے ملتے ہیں، اور اس میں کافی ثبوت ملتے ہیں، بالخصوص ویدوں کا ترسوں اور یا دو قبیلہ جن کا گہرا تجارتی تعلق ان تہذیبوں سے رہا ہے، لیکن اس صورت میں یہ تعلق نوح کے بجائے ان کی اولادوں سے جڑ جاتا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام تو پھر 60 سال تک تقریباً وہ زندہ رہے، وہ اس وقت بھی بڑھاپے کی شکل میں تھے، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے ان کے بھی علاقے جو ہے حام کی جو علاقہ تھا وہ ہندوستان اور افریقن، اور جو یاقوت کا علاقہ تھا وہ چین، منگولیا، جاپان، یعنی کہ یہ بہت زیادہ علاقوں میں برما تک یہ پھیلے ہوئے تھے، اور سام جو تھے ایشیا اور یورپ، یہ لوگ ادھر تھے جن سے مذہب ابراہیمی چلے ہیں، یعنی کہ یہودیت، عیسائیت، اور مسلمان جو ہیں وہ اس کی لئی ہیں۔ نوح کے بجائے ان کی اولادوں سے جڑ جاتا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ طوفان کے بعد جو جہاں سے بھی ہم چلیں گے، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ہندو، کہیں بھی صرف چلیں گے تو ان کا جو تعلق ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد تک جائے گا، ان تینوں بیٹوں کے ہاں ہی جائے گا جنہوں نے بین النہرین اور وادی سندھ کی تعمیر میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ ہڑپا کی بھی تہذیبیں جو اس کا کھلم کھلا جو ثبوت ہیں، اور منجداروں بھی کافی اس کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سوال کا جواب پورا ہوا، اگر کسی اور بھائی کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔